السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وأمة محمد اجمعین الی یوم الدین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ گزشتہ جمعرات میں نے آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں کی تھیں جن میں تبلیغ کا کچھ بات تھی، اور ان کے بعد پھر کچھ اصحاب رسول کے واقعات تھے، اور آج انہی باتوں کو میں اور آگے لے کے جاؤں گا۔ آپ نے پچھلی مرتبہ دیکھا کہ ہم نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا تھا ان سب باتوں سے، اصحاب کرام کے واقعات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، ان کے تمام قربانیوں کو، ان کی آزمائشوں کو اپنے نظروں کے سامنے رکھا اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں دی، اب ہم کو دین کا کام اسی طریقے سے کرنا ہے۔ تو اب باری یہ ہے کہ دین کا کام کس طریقے سے کیا جائے۔ تو اس کے لیے دو مرحلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان سب سے پہلے اپنا اخلاق درست کرے، کیونکہ ایک انسان جب دوسرے انسان سے ملتا ہے سب سے پہلے جو چیز وہ توجہ کرتا ہے، جو چیز اسے پسند آتی ہے، تو سب سے پہلے اس کا اخلاق ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جب بات کرتے ہیں تو آپس میں گفتگو دیکھتے ہیں کس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے، ان کے انداز دیکھا جائے، ان کے انداز کو دیکھتا ہے، ان کی باتوں کو سمجھتا ہے۔ تو تبلیغ کے کام کے لیے بھی ہم کو یہی سب دیکھنا ہوگا کہ ہم کو اپنا اخلاق درست کرنا ہوگا، اپنی باتوں کو، اپنے لہجوں کو تھوڑا نرم کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم تلخ انداز میں لوگوں سے بات کریں گے اور اپنی بات اگر لوگوں تک پہنچائیں گے تو وہ ان سب چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ مثلا کسی شخص کے منہ پہ دے مارنا کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، فرض کیجئے کہ ہے، لیکن آپ نے یہ بات کر کے اس کے دل کو، اس کے احساسات کو مجروح کیا، اب وہ شخص یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگا کہ میرے اندر وہ برائی ہے، اب وہ اس کے اپوزٹ کام کرے گا۔ وہ یہ کرے گا کہ اب وہ پوری قوت لگا دے گا اس غلط عمل کو درست کرنے کے چکر میں، وہ پوری دلائل پیش کرے گا، نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں یہ کہنا چاہتا تھا، میں یہ روز کام نہیں کرتا، صرف آج کیا ہوں۔ وہ پوری اپنی جد و جہد لگا دے گا، پوری قوت استعمال کر دے گا اپنی بات کو درست کرنے میں۔ لیکن اگر ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہم اسے کوئی بات اس نے کہی ہمیں تھوڑا سا صحیح نہیں لگا تو ہم اسے تھوڑا علیحدگی میں لے کے جائیں گے کہ بھائی آپ نے جو یہ بات کی مجھے تھوڑا درست نہیں لگی، آپ تھوڑا اس پہ غور کیجئے، قرآن و حدیث کے نزدیک یہ بات مجھے تھوڑا سا بغیر اخلاقی معلوم ہوتی ہے، ذرا اس پہ آپ توجہ کیجیے۔ تو اب وہ کیا کرے گا، آپ کی بات کو سنے گا۔ پہلی بات تو اس کے دل میں یہ آئے گی کہ یہ مجھے طنز نہیں کر رہا ہے، یہ مجھے پریشان کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہیں کر رہا ہے، مجھے اکیلے میں بات سمجھا رہا ہے، میرے یہ اصلاح چاہتا ہے، مجھ سے ہمدردی کرتا ہے، مجھ سے ہمدردی رکھتا ہے، تو وہ آپ کی بات کو سمجھے گا بھی اور اس پہ عمل بھی کرے گا، اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ جس طرح ہم آئینہ دیکھتے ہیں اور اپنے چہرے سے داغ دھبے ہٹاتے ہیں کہ میرے چہرے پہ یہ داغ لگ گیا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا چاہیے کہ اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کی خوبی کی بڑائی بیان کرے کہ بھائی آپ کے اندر یہ خوبی مجھے بڑی پسند آتی ہے، یا کوئی اگر خرابی ہے تو ہم چاہیں بھائی آپ کے اندر یہ جو اکیلے میں علیحدگی میں کہ بھائی آپ کے اندر یہ خرابی ہے، آپ تھوڑا سا اس پہ غور کیجیے، مجھے آپ کے اندر ساری چیزیں اچھی، خالی بس یہ جو آپ کا یہ کام مجھے تھوڑا درست نہیں لگتا، اس پہ آپ تھوڑا سا غور فکر کریے، آپ بڑے اچھے انسان ہو جائیں گے، مومن ہو جائیں گے۔ تو وہ آپ کی بات کو سمجھے گا، اس پہ اس کی اطاعت بھی کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تبلیغ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو لازماً یہ ہے
کہ اسے صبر کے ساتھ کام کرنا ہو. قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. دیکھیے غور کیجئے کتنی اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی آزمائش میں آتے ہیں یا کسی کوئی مشکل ہمارے اوپر آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارا صبر ٹوٹتا ہے. ہم پوری جان لگا دیتے ہیں، پوری جد و جہد کرتے ہیں، پوری قوت استعمال کر دیتے ہیں اس مشکل سے نکلنے کے لیے، اس آزمائش سے نکلنے کے لیے، اور انہی سب چکر میں پھر نماز چلی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت. حضور نے کہا انظر ماذا تقول، ذرا اس پہ غور کرو کیا کہہ رہے ہو، تھوڑا توجہ ڈالو اپنی بات پر. تو اس نے کہا، صحابی نے پھر تھوڑی دیر رک کے پھر کہا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. حضور نے پھر وہی جواب دیا کہ انظر ماذا تقول، ذرا سوچو کیا کہہ رہے ہو. تیسری مرتبہ پھر صحابی نے یہ بات کی کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. پھر حضور نے کہا کہ اب تیار ہو جاؤ فقر فاتح کے لیے. اگر مجھ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اسے کچھ تقاضے ہیں، اسے پورا کرنا ہو. جو جو مرحلے میرے ساتھ آئے ہیں آپ کے ساتھ بھی پھر وہی ہوگا. جو جو پریشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھیلنی پڑی ہیں، ان کے اصحاب کرام کو جھیلنی پڑی ہے، آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا. اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں، آپ کے دل میں یہ گمان ہے کہ ہم اللہ کا کام کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اللہ کے دین کی مدد کریں گے، تو اب ہماری زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی، تو سر ایسا نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہیں یہ نہیں کہتا کہ تم میرا کام کرو، تم میری نمازیں پڑھو، تم جو میں تم کو کہتا ہوں تم وہ کرو، میں تمہاری زندگی ایک دم سنوار دوں گا. ایسا نہیں ہے. آپ کریں گے، آپ کے ساتھ لازماً سب چیزیں آئیں گی، آپ کے ساتھ لازماً آزمائشیں آئیں گی، ہر جگہ سے آپ کو پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی. قرآن میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، فقر و فاقے سے، ثمرات سے، اور مال و جان کی نقصان سے. تو اس سب چیزوں کو اپنے دل سے نکال دیجئے کہ اگر ہم اللہ کا اور اس کے رسول کا کام کریں گے، ہم ان سے محبت کریں گے، تو ہم بڑے اچھے سے اپنی زندگی بسر کریں گے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بشر الصابرین، اور ان کے لیے بشارت ہے جو صبر کرتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین، بے شک جو صبر کرتا ہے میں اس کا ساتھی ہوں. آپ امیجن کر سکتے ہیں جس نے پوری دنیا کی تخلیق کی، تمام کائنات کو پیدا کیا، تمام جہاں کا رازق ہے، تمام جہاں کو وہ رزق دیتا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے. آپ ذرا سوچئے، اور بدلے میں کیا چاہتا ہے؟ صرف صبر. یہی کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، میں تم پہ جو مشکل ڈالتا ہوں آپ اس پہ صبر کرو. بس یہی ہے. اگر ہم صبر کر لیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہو جائیں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہو جائیں گے، کتنے کروڑ مسلمان، کتنے کروڑ انسان اس دنیا میں ہیں، کتنی کروڑ مخلوق اس دنیا میں ہے، اس میں سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہو گئے تو پھر اب کس چیز کا خوف، کس چیز کا ڈر. تو اب بس یہیں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے اور اچھے اخلاق والا بنائے، لوگوں تک اپنی بات پہنچانے والا، تبلیغ اور دین کی دعوت دینے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.